السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیر لیتا ہے اور حقیقتاً یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ منہ موڑنے لگتے ہیں، اور حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو بڑے ہی فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یا وہ شک و شبہ میں مبتلا ہے، یا پھر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے، بلکہ حقیقت میں یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 47 سے لے کر کے 50 تک، یعنی 47، 48، 49، 50، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جن کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہوتا ہے۔ کتھنی اور کرنی مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بولتے ہیں کیریکٹر ویسا نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، ایسے لوگوں کو دوسرے لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ ایسے لوگوں کو دوسرے لفظوں میں منافق کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت میں یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیا، لیکن پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ادھر سے پھیر کے چل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر دو شرط یعنی دو دعویٰ کیا گیا۔ پہلا دعویٰ کیا کیا گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ پہلا دعویٰ کیا گیا۔ اور دوسرا دعویٰ کیا کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آیا، تو فوراً اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ گویا یہ جو دوسری شرط ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیے ہیں، اس کو جیسے ہی انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کیا تو جو ایمان اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا جو دعویٰ ہے وہ اپنے آپ جھوٹا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو کچھ لوگ منہ موڑنے لگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیے، آیت کریمہ میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑنے لگتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا جو معاملہ ہے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو رسول کی طرف بلایا جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول جو بیٹھے ہیں وہ کس چیز میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔
اگر کسی کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف، تو گویا وہ یہ سمجھے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف دعوت دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ دیکھو ہمارے تمہارے درمیان یہ معاملہ ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کروائیں گے، اور اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے تو وہ مومن نہیں بلکہ کیا ہے؟ منافق ہے وہ۔ ابھی یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، اگر کوئی اسلامی مملکت اور حکومت ہے اور وہاں پر جو عدالتیں قائم ہے، وہاں پر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی سمن آ جائے، کوئی نوٹس آ جائے کہ آپ کو عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور اگر کوئی عدالت میں حاضر نہیں ہوتا ہے، اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے، اور وہ مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، اور مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہر حال میں منافق ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کو اور زیادہ وائڈلی اگر سمجھنا ہے تو، اور اگر ذرا وضاحت سے سمجھنا ہے تو، آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، چاہے وہ عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے معاملات کے معاملے میں ہو، چاہے کسی بھی چیز کے معاملے میں ہو، یا آئلی معاملے میں ہو، ان کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کے حل کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس اختلاف میں قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ قرآن تو موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم ہم لوگوں کو دیا ہے وہ موجود ہے۔ اس قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات اور جو عبادت اور جو طریقے بتلائے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ آج کے ڈیٹ میں کوئی اختلاف ہے، لے آئیے، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیجئے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے، دیکھیے ہم نے فلاں کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، فلاں کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، اب کیا کرنا؟ ذرا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ معلوم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جائے، اس کے باوجود کہے کہ نہیں ہم یہ نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ ہم ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو کچھ لوگ منہ موڑنے لگتے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کے سپورٹ میں ہو، اگر حق ان کے سپورٹ میں ہو تو فوراً فرما بردار ہو کے چلے، ہاں ہم نبی کے فرما بردار ہیں۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ جب کوئی معاملہ ہوتا اور وہ کسی کا حق دبائے ہوتے، یا ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گئے تو فیصلہ ہمارے اپوزٹ میں آئے گا، تو نہیں جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلتا کہ ہاں میں صحیح ہوں اور کسی کی طرف سے مجھ کو حق مل جائے گا، تو وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کو حق مل جائے گا، تو فوراً چلے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے کہہ دیا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو بڑے فرما بردار ہو کر کے چلے آتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں گے لوگ بہت سارے بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم فلاں مسلک، فلاں امام۔ اگر کوئی بات ان کو لگتا ہے کہ اہل حدیثوں کی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو پھر دیکھو اہل حدیث ایسا کر رہا ہے اور قرآن میں ایسا ہے، حالانکہ جب اپنے ماننے کی بات آئے گی تو پورا کا پورا ادھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب ان کو لگے گا کہ یہ ایسے کر رہا ہے، قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں تمہیں، قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی دہائی لے کر کے چلے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو بڑے فرما بردار ہو کر کے چلے آئیں گے، لیکن جب انہی کے سامنے قرآن و حدیث کو کھول کر کے رکھ دیا جائے تو کہیں گے نہ ہم نہ مانیں گے،
ہم فلاں طریقے سے چلنے والے ہیں، ہم فلاں طریقے سے چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا عمل شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، اس زمانے کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اس لیے بیان فرمایا اور ہمارے سامنے یہ آیتیں اس لیے آئی ہیں کہ ان آیتوں کی روشنی میں ہم کو اپنا شیوا دیکھنا چاہیے، ہم کو اپنا وتیرہ دیکھنا چاہیے، ہم کو اپنا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان آیتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نبی نے جیسا فرمایا ہے ویسا گزار رہے ہیں، اور ان آیتوں کی روشنی میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے کافروں کے لیے نہیں فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے تھے، دوسرے معاملات میں بھی شریک ہوتے تھے، اسلام کا جو بھی حکم لاگو ہوتا تھا ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو کافروں کے لیے نازل فرمایا، نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور جب فائدہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں سے کنی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے؟ امر تابو، یا پھر وہ لوگ شک و شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ مطلب کیا؟ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے منہ موڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا نہیں چاہتے، اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو ضرور ہیں لیکن سچے دل سے نہیں لائے، کچھ دنیاوی مفاد ہے اس لیے وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے۔ دلوں میں شک کس بات کا ہے؟ پتہ نہیں یہ نبی سچے رسول ہیں کہ نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں آخرت میں جزا و سزا ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ شک ہے ان کو، اس لیے وہ نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یا پھر ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر دیں گے۔ اب منافق ہے نا، مومن مسلمان تو ہے نہیں۔ اب قرآن کریم کی بہت ساری آیات ان کے خلاف ہے، بہت ساری آیتوں میں ان کو ذلیل کیا گیا، بہت ساری آیتوں میں بتلایا گیا کہ منافقین جو ہے یہ کافروں سے بھی نیچے، بالکل نیچے والے درجے میں جائیں گے۔ تو ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں گئے فیصلہ کروانے کے لیے تو ہماری حق تلفی ہو جائے گی، لہٰذا وہ لوگ جانے سے کترا رہے ہیں۔ حق ملنے والا ہوگا تو جائیں گے، اور اگر حق نہیں ملنے والا ہوگا، دوسروں کے پاس حق جانے والا ہوگا تو نہیں جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ہی ظالم ہیں جس کی وجہ سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ منافقین کی بات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ذکر خیر فرما رہا ہے اور ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔